بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری تراویح کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آج تراویح میں تیسرے پارے تلک الرسل کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 رکوع تک تلاوت کی گئی۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کا انشاءاللہ ہم خلاصہ سنیں گے۔ سورہ آل عمران اس جگہ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کل کی تراویح کی آخر آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا تھا، اے اہل کتاب اور دوسرے مذاہب کے لوگوں، میں اور میرے پیرو تو صحیح اسلام کے قائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے بڑھائے ہوئے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف لوٹ کر آتے ہو یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی بھی طرح اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، ان کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کے جان کے بھی دشمن ہو گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ اپنی کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور ان کی کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گی، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے من گھڑنت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست ہرگز نہ بناؤ۔ اعلان کر دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو اپنا دوست رکھتے ہو اور میری پیروی کرتے ہو تو اللہ بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر لوگ اس سے تم کو پھیریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسا ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی گئی کہ آؤ کلمے پر جمع ہو جائیں، جو ہم میں اور تم میں یکساں ہیں، ہم دونوں لوگ اس کو مانتے ہیں، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ توحید کا ہے۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تم تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان کو اپنی گمراہی میں کیوں شریک کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہی ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ کچھ لوگ جو پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزامات لگا کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اس طرح کے حرکتوں سے جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے۔
خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ عزت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو جسے چاہے دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان گنت پیشین گوئیوں کو لے کر آئے گا، ان گنت پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئے گا جو تمہارے پاس پہلے سے پہنچ چکی ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری کا مقام جھوٹی رسم داری اور دکھاوے کی دینداری سے نہیں حاصل ہونے والا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی ہے کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہو، اپنی کوششوں کو اس کام کے لیے صرف کر رہے ہو، بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے۔ اور یہ امامت، منصب امامت یہ جو منصب امامت ہے یہ امت محمدیہ کو دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا ہی زور لگا دیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہنا، اس سے کمپرومائز نہ کرنا، تبھی تم کامیاب اور سربلند رہو گے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلے میں دوگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے تھے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 منافقوں کے راستے میں چھوڑ کر تم کو اکیلا چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستہ نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ سود کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہے جس کو شیطان چھو کر نکل جائے اور وہ باولا ہو جائے۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے یا سود جیسی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا ہے سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے۔ مطلب جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر واقعی میں تم مومن ہو،
اگر تم نے ایسا کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک اس کو مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سود کے متعلق کچھ حدیثیں ہیں جو مفید ہو سکتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونے، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور لینا دینا برابر برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر دیا جائے، اگر کچھ اضافہ کر دیا جائے تو وہ سود ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کا لین دین کرنے والے پر، اور اس کے گواہ پر۔ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا، خوب سمجھ لو، دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے سارے سودی معاملات اب سخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی معاملات کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، سبقت کرنے کی کوشش کرو، جس کی وسعتیں آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے، غصے کو ضبط کرنے، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں پست ہمت نہ ہو اور نہ غم کرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت بتائی گئی جس کی اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے، کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ جو آس پاس جمع دکھ رہے ہیں، بھیڑ، تو یہ ہرگز جمع نہ ہوتے۔ پھر فرمایا، آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہاں میں موجود ہیں، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو
سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی، انہیں اختیار کر لو۔ صبر، مصابرت، یعنی دین کے مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اور تقوی یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرنا۔ دوستو یہ تھا تیسری تراویح کا بیان جو ختم ہوا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے اس خلاصے میں سمجھا، جو کچھ پڑھا، اس کو اپنے عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔